تو یہ بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اور چونکہ کل سے رمضان المبارک بھی شروع ہو رہا ہے، تو ان کا اب اس دھرنے کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ جس طرح کی تیاری انہوں نے کی ہے، جس طرح کا عزم ان سے ہم مل کے ہمیں محسوس ہو رہا ہے، یہ لوگ اس دفعہ کہتے ہیں کہ ہمیں نتائج سے غرض ہے، اعلانات سے نہیں۔ کمیٹی کے اوپر ان کی باتیں میں بتا رہا ہوں، کمیٹی کے اوپر کمیٹی نامنظور یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کل سے رمضان شروع ہے تو بوریا بستر کھانا پینا سب کچھ لے کے آ گئے، تو اب یہ ادھر ہیں جب تک کہ ان کے مطالبات بقول ان کے حل نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی ان کے حوالے سے وہ سلیکٹڈ کا لفظ آج بھی استعمال کرتے ہیں، آج بھی اسمبلی کے اندر امجد ان کو اپوزیشن لیڈر ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ الیکٹڈ حکومت ہے، وہ تو سلیکٹڈ کہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر میں خوش آمدید۔ میں ہوں غزالہ، اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شبیر میر صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کانٹیجنسی اور کانٹریکٹ امپلائیز کے بارے میں بات کریں گے، جنہوں نے چیف سیکرٹری ہاؤس کے باہر دھرنا دیا ہوا ہے، اور بہت سارے مختلف صوبے کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے ہیں، تقریباً 6000 ملازمین ہیں، اور ان کے دھرنے کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا لمبا ان کا دھرنا جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ دھرنا کوئی فیصلہ کن قسم کا دھرنا ہے اس دفعہ، کیونکہ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، جتنے چارجڈ ہیں یہ لوگ، کل سے ان کا دھرنا چیف سیکرٹری آفس کے باہر، اگر جو اس میں تعداد کوئی ہزاروں میں نہیں ہے، لیکن 6000 سارے نہیں ہیں، ہزاروں میں میرے خیال میں ہے، کوئی 1000 تو ہیں۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ سکردو سے بلتستان سے بھی جو کنٹینجنٹ اور جو جن کو عارضی ملازمین کہتے ہیں، اس کے اندر پھر 3 کیٹیگریز ہیں، انہوں نے پیدل بسوں کے اوپر اور جس کو جو ہاتھ آیا ملا اس سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ آج کافی لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں گلگت میں، 6000 پلس کہتے ہیں، یہ کوئی رفلی کوئی 7000 ہوں گے، تو 7000 شاید سارے کے سارے نہ آئے ہیں، لیکن 1000-2000 بھی آ گئے، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور دیکھیں، دھرنے والی جگہ انہوں نے جو سلیکٹ کی ہے نا، یعنی انہوں نے سوچ سمجھ کے اس کو پلان کیا ہے، اور چیف سیکرٹری آفس کے باہر ان کا دھرنا ہے، یعنی وہ جس کو سیکریٹریٹ ہم بولتے ہیں، وہاں پہ تمام سیکرٹریز کے آفیسز ہیں، چیف سیکرٹری ادھر ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جب سائل وہاں پہ جاتے ہیں تو دھرنے کی وجہ سے، تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ٹیکٹک ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ فیصلے جہاں سے ہوتے ہیں نا، پھر دھرنا بھی ادھر ہی انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو چیف سیکرٹری کے لیے، چیف سیکرٹری بھی نہیں ہے گلگت بلتستان میں، ان کو بیچاروں کو شاید زیادہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ایشو چلا آ رہا ہے، کیونکہ ان کے زمانے کا ہے نہیں۔ تو اب حالات، جو آپ کا سوال تھا، مجھے لگتا ہے کہ نہیں چھوڑ رہے ہیں اس دفعہ، جتنی ہمارے بات ہوئی ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے مختلف ان کے نمائندوں سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کل سے رمضان شروع ہے تو بوریا بستر کھانا پینا سب کچھ لے کے آ گئے، تو اب یہ ادھر ہیں جب تک کہ ان کے مطالبات بقول ان کے حل نہیں ہوں گے، تو لیٹ سے اب کیا ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بغیر اپنے مطالبات منوائے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ٹھیک، تو یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں 2 بار بل پاس ہوا تھا پچھلی گورنمنٹس میں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزن؟ اس میں 2 دفعہ پاس بالکل ہوا تھا۔ پچھلی حکومت نے، دیکھیں کل میری بات ہوئی تھی ڈپٹی اسپیکر نذیر احمد جو ہیں آج کل حکومت کے گلگت بلتستان اسمبلی کے، انہوں نے ایک بات کی کہ 2 دفعہ ضرور پاس ہوا تھا، لیکن پروسیس پورا نہیں ہوا تھا، یعنی انہوں نے کہا کہ قانونی تقاضے ہیں کہ جو گلگت بلتستان میں لا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو ویٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ہے قانونی طور پہ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ویٹ نہیں ہوا ہے۔ تو بہرحال میرے معلومات کے مطابق یہ ویٹ ہوا ہے، یہ ویٹ ہو کے پاس اوپر گیا ہے، اور اسمبلی کے اندر پرانی جو گورنمنٹ تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی، انہوں نے ان کے اوپر، ظاہر اسمبلی ہے، اسمبلی کے اندر آپ کے 33 جو ارکان ہیں اس کی متفقہ ہے نہیں ہے، لیکن اکثریتی تو قرارداد ہے، قانون سازی اس طرح وہاں سے ہوئی ہے، یعنی ایکٹ پاس ہوا تھا، تو ایکٹ پاس ہوا، گورنر کے پاس بھجوایا گیا جو قانونی طریقہ کار ہے، گورنر صاحب نے دستخط نہیں کیے اور واپس بھجوا دیے۔ یہ بھی کوئی انہونی بات نہیں، یہ ہوتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو یہ 2-4 چیزوں کے اوپر کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہو، تو انہوں نے واپس بھجوا دیا، انہوں نے دوبارہ ایز پر پروسیجر گورنر صاحب کے پاس بھجوا دیا۔ تو گورنر اگر دوسری دفعہ اسمبلی سے پاس ہو کے جائے اور سائن نہ بھی کرے نا، وہ قانون بن جاتا ہے، لیکن
इन्होंने जो पुरानी हुकूमत थी उन्होंने वो बिल भेजा, कानून बना, दूसरी दफ़ा गवर्नर ने भी साइन कर दिए। वो ना भी करते तो कानून बन जाना था, लेकिन वहाँ पे फिर थोड़ी सी सियासत भी आ गई। गवर्नर ने ये सोचा होगा कि ला तो वैसे भी बन रहा है, मैं साइन करूँ ना करूँ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन चलें हम साइन कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ नंबर तो पॉलिटिकल मार्क्स हमें भी मिलेंगे। तो इस तरह इस पे ये लॉ बन चुका है। अब इस असम्बली के पास ये इख्तियार है कि इसको रिव्यू करे या ना करे, लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस असम्बली की जो साबिक़ा असम्बली को आप जो भी कहें, कानून ये बन चुका है। अच्छा या बुरा कानून थोड़ा सा इस तरह है कि मेरी नज़र में जो चीज़ सही नहीं है, मिसाल के तौर पर असम्बली ने कानून बनाया है, वहाँ पे लोग बैठे हैं ना, क्या वो सारे अनपढ़ हैं या पूरा जो प्रोसेस ऊपर से नीचे तक है ये सारा गलत है, मैं एक सही हूँ, ये भी नहीं हो सकता है। ये असम्बली का इख्तियार है। जो हमारा नुमाइंदा हाउस है, इसमें नुमाइंदे जो बैठे हैं, ये उनका इख्तियार है कि वो कानून बनाएं। वो जिस तरह का कानून बनाते हैं, फिर वही बात आती है कि अगर उसकी हर बात के ऊपर मैं शक करूं तो मेरी बात के ऊपर कोई और शक करेगा। तो असम्बली को करने दें अपना काम, वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह मुहिब वतन है और लोगों के जो हैं वो नुमाइंदे हैं, तो वो भी अच्छा ही फैसला करेंगे। कल कोई और असम्बली आएगी, उसने भी कोई लॉ पास कर, तो शक करना चाहें या अगर सवाल उठाना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे फोरम्स के ऊपर हम सवाल उठा सकते हैं, अदलिया के फैसलों के ऊपर भी हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अपना काम इनको कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। तो यही जो कंसर्न्स हैं, कमेटी बनी, उसके बाद देखिए कमेटी भी बननी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि कमेटी ज़रूर बने। देखिए इसमें से कोई अगर बहुत सारी ऐसी ब्लैटेंट वायलेशंस हैं तो इनके ऊपर इनको बिठा के, जैसे कल डिप्टी स्पीकर ने कहा कि हम बुलाएंगे उन लोगों को जिनके कंसर्न्स हैं या हमें जिनके हवाले से कुछ कंसर्न्स हैं, तो ये बुलाएं ज़रूर करें, लेकिन अल्टीमेटली असम्बली को ये करना होगा, क्योंकि आवाम से मुंतखब होकर ये लोग आते हैं। ये अगर इसको स्ट्राइक डाउन करके नल एंड वाइट भी मेरे ख्याल में ये कर सकते हैं, लेकिन अगर कर भी लें तो फिर आवाम में जाना है, तो वोट फिर आवाम नहीं देने, तो ये फिर क्या लेके जाएंगे कि आवाम के पास कि एक हुकूमत जिसने कानून साजी की उनको नौकरियां दी और दूसरी हुकूमत इन्होंने सारी नौकरियां ख़त्म कर दी बजाय देने के, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कोई भी जमात, कोई भी हुकूमत, तो इनके लिए करना पड़ेगा। अब तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और मैं एक बात आपको इसके साथ साथ यही बताऊँ, ये कोई आसान मसला नहीं है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ और गवर्नमेंट का नहीं है, अब इसमें अपोजिशन पार्टीज़ भी शामिल हो रही हैं। अब आप देखें, आप पूरे पाकिस्तान में देख रही हैं इस टाइम पे एक एहतजाजी तहरीक उधर भी चल रही है। उधर इमरान खान हुकूमत को जिस तरह का मसला है छोटे लेवल पे, यहाँ पे इस हुकूमत को ये मसला है, तो ये इसको बहुत आसान नहीं लेना चाहिए हुकूमत को। ये कोई ये ना कहे कि जी हम पता नहीं कैसी बड़ी ताकतवर हुकूमत है, ताकत के और भी बहुत सारे मराकज़ हैं, इनको रियलाइज़ कुछ ना कुछ तो हो गया होगा, नहीं भी हो गया तो अब ये देख लें कि ये जो लोग आने शुरू हुए हैं ना बल्तिस्तान से, अभी बल्तिस्तान की खबर मेरे पास आई है, कल गिजर से आएंगे, दयामर से आएंगे, अस्तौर से आएंगे, फिर इनको आप डील नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसमें हुकूमत की तो आपने बात की, तो अपोजिशन का इसमें क्या किरदार होगा? इस पे देखिए अपोजिशन के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, जो भी अपोजिशन जमात होती है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को टेप करती है। कल हमने देखा कि अमजद जो अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, वो भी थे मौजूद। जो साबिका हुकूमत के लॉ मिनिस्टर औरंगज़ेब भी थे और अवामी एक्शन कमेटी के कायदीन भी थे। तो ये लोग अब इनके लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब ये कहेंगे कि देखिए ये जालिम हुकूमत है, ये हमारी की हुई कानून साजी को ये नल एंड वाइट कर रही है, या इसके ऊपर शकूक व शुबहात क्रिएट करके, मतलब ये बताना ये चाहेंगे कि हम अवामी हुकूमत, ये अवामी हुकूमत नहीं है। वैसे भी इनके हवाले से वो सिलेक्टेड का लफ्ज़ आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज भी असम्बली के अंदर अमजद इनको अपोजिशन लीडर मानने को तैयार ही नहीं है कि ये इलेक्टेड हुकूमत है, वो तो सिलेक्टेड कहते हैं। तो फिर वही ताना इनके ऊपर आएगा कि देखें आप आवाम की जो आवाम के हक़ में जो फैसले हुए हैं उनको भी आप ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो ये अपोजिशन भी इनके साथ मिलेगी। जितनी पार्टियां, जितने अपोजिशन के रहनुमाओं के अलावा पावर हाउसेज इधर उधर वो भी मिल जाएंगे। और इस तहरीक ने ना हमारे यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, जैसे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक तहरीक चल रही है, उससे
لیکن ٹف ٹائم اسی طرح یہ دیں گے. تو پھر جب اپوزیشن بھی ہاتھ ملا لے ایک دوسرے سے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اپرچونیٹی بہت زبردست ہے اپوزیشن پارٹیز کے لیے. جی اچھا، تو ان کا چونکہ آپ نے بتایا کہ ان کا تعلق مختلف اضلاع سے ہے اس پورے صوبے کے، تو یہ بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اور چونکہ کل سے رمضان المبارک بھی شروع ہو رہا ہے، تو ان کا اب اس دھرنے کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ جس طرح کی تیاری انہوں نے کی ہے، جس طرح کا عزم ان سے ہم مل کے ہمیں محسوس ہو رہا ہے، یہ لوگ اس دفعہ کہتے ہیں کہ ہمیں نتائج سے غرض ہے، اعلانات سے نہیں. کمیٹی کے اوپر ان کی باتیں میں بتا رہا ہوں. کمیٹی کے اوپر کمیٹی نامنظور، یا ڈپٹی اسپیکر نذیر کے خلاف بھی اچھی خاصی باتیں ہو رہی ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عوام دشمن قسم کے سیاستدان ہیں، یہ کسی اور کی ڈکٹیشن کے اوپر عمل پیرا ہیں. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ دھرنا رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ دھرنا رہے گا، اور اس وقت تک غالباً یہ بہت رمضان، یہ ڈیڈ لائن میں اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مطالبات حل کروا کے ہی جائیں گے. تو یہ ڈیڈ لائن نہیں دے رہے ہیں، اس لیے ہم بھی نہیں دے رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بغیر اپنا مطالبہ منوائے نہیں جائیں گے. اچھا، تو اس بار کچھ ہونے کے چانسز ہیں؟ اس بار ان کے جو ارادے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ اپنا حق، یہ جو جسے اپنا حق کہتے ہیں، یہ لے کے ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی رائے کا. اور ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک ڈیفرنٹ موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.